حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ ایک خاتون کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اور وہ بڑھاپے میں تھی۔ اس کے گھر میں بکریاں تھیں جن بکریوں کی خدمت کرنی ضروری تھی، بکریوں کا دودھ نکالنا، بکریوں کے مینگنوں کی صفائی کرنا اور چارہ ڈالنا اس بڑھیا کے لیے مشکل تھا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود رات کی تنہائی میں جا کر اس بڑھیا کی بکریوں سے دودھ نکالتے، اس کی مینگنیاں صاف کرتے اور ان کو گھاس ڈالا کرتے تھے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو وہ خاتون پریشان ہو گئی، اب میری بکریوں کی یہ خدمت کون کرے گا؟ خلیفۃ المسلمین مقرر ہو گیا اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو وہ خاتون کہتی ہے سب لوگوں کو خوشی ہے عمر خلیفہ بن گئے، مجھے تو افسوس ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری وہ خدمت تو نہیں کر سکتا جو خدمت صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی سنا انہوں نے فرمایا جس طرح سے صدیق اکبر تمہاری خدمت کرتے تھے ٹھیک اسی طرح سے میں بھی تمہاری خدمت کرتا رہوں گا۔ چنانچہ تہجد کی نماز کے وقت میں وہ تشریف لے جاتے، بڑھیا اپنے گھر میں سوئی رہتی اور جہاں ان کی بکریاں بندھی ہوتی تھی ان بکریوں کا دودھ نکالتے تھے، مینگنیاں صاف کرتے تھے، گھاس ڈالتے تھے اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی میں آ کر کے نماز پڑھاتے تھے۔ یہ تو ہے اسلام کا واقعہ۔ غیر مسلموں کا واقعہ سنیے۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی تھی، تو جہاں ان کے بہت سارے اچھے کارنامے ہیں اور بڑے کارنامے ہیں، ان کارناموں کی بہت لمبی تفصیل ہے، تو انہوں نے ایک رسالہ، ایک میگزین شروع کیا تھا، اس کو کہتے تھے تہذیب الاخلاق۔ یہ ان کا میگزین تھا، آج بھی وہ نکلتا ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے نکلنے والا اردو کا میگزین تہذیب الاخلاق، یہ سر سید احمد خان نے شروع کیا اور آج بھی وہ نکلتا ہے۔ اس تہذیب الاخلاق میں نے واقعہ پڑھا۔ واقعہ لکھنے والے کا نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن واقعہ اس میں پڑھا۔ میگزین کا وہ شمارہ میرے پاس موجود ہے۔ اس پہ لکھا ہے سن 1920 یا 1930 میں لندن کے کسی میڈیکل کالج میں نئے ڈاکٹروں کا بیچ تیار ہو گیا۔ ان ڈاکٹروں کے ٹیچر جو ان کے باس تھے انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا آخری پروگرام کریں گے اور اس میں ہم تمہیں الوداع کریں گے اور آگے تمہیں ڈاکٹر بن کر زندگی گزارنی ہے تو اس بارے میں کچھ نصیحتیں ہوں گی۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس ہماری میٹنگ میں یا اس گیدرنگ میں یا اس الوداعی پارٹی میں ملک کے پرائم منسٹر بھی آ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ٹائم لیا اور پی ایم صاحب تیار ہو گئے میں آؤں گا۔ اب جب وہ میٹنگ ہوئی تو یہ ڈاکٹر جو سینئر ڈاکٹر ہیں ان جونیئر ڈاکٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آگے چل کر تمہیں ڈاکٹر بن کر زندگی گزارنی ہے، میں تمہیں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے تم کو میسیج مل جائے گا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نیا ڈاکٹر بن کر کے نکلا تھا، ابھی پریکٹس کر رہا تھا، لندن کی بارش، وہاں برف بھی گرتی ہے، سردیاں بھی ہوتی ہیں، رات کی ٹھنڈ تھی، میں بہت آرام سے سویا ہوا تھا تو آدھی رات کے وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا اٹھنے کو سردی کی وجہ سے، لیکن میں نے سوچا شاید کوئی مجبور ہوگا اس لیے مجھے اٹھ جانا چاہیے۔ میں اٹھا، دروازہ کھولا تو ایک بڑھیا تھی۔ اس بڑھیا نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بخار میں تڑپ رہا ہے، اس کو سخت درد ہے، براہ کرم اسے بچائیے۔ تو مجھے اس بڑھیا کی اس پر ترس آ گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ کہنے لگا میں چلا، بارش میں برف میں ان کے ساتھ چلتا رہا، لندن سٹی کے باہر ہمیں نکلنا پڑا، بہت وقت لگا، بڑی پریشانی ہوئی، لیکن میں چلتا گیا اور یہاں تک کہ پہنچا اس کے گھر۔ میں نے دیکھا اس کا بچہ جو ہے وہ بخار کی شدت میں تڑپ رہا ہے اور بہت اسے سخت درد ہے۔ میں نے اسے دوائیاں دی اور جب تھوڑا اسے سکون ہو گیا تو مجھے خوشی ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہی میں چلنے لگا تو اس بڑھیا نے ایک تھیلا دیا، یہ آپ کو گفٹس ہیں، اور دوسرا تھیلا دیا یہ آپ کی پیمنٹ ہے۔ دوسرے ایک تھیلے میں بہت بڑی رقم تھی اور ایک میں گفٹس تھے، اور کہا میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے میرے بچے کو اس وقت بچا لیا۔ یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا یہ میرا فرض ہے اور میں اس میں سے کوئی چیز تم سے نہیں لے سکتا، یہ میری ڈیوٹی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ مطمئن رہو جب تک کہ بچہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا تب تک میں کیئر کرتا رہوں گا، میں آتا رہوں گا، اس کو دیکھتا رہوں گا،
جب تک یہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر کے ڈاکٹر نے کہا آپ اسی چیز کو اپنا موٹو بنا لیں۔ یہ کہہ کر کے ڈاکٹر بیٹھا، پرائم منسٹر صاحب اٹھے اور دوڑ کر کے گئے، اس کے ہاتھوں کو چوما، اس کے پاؤں کو چوما اور کہا 20 سال ہو گئے مجھے آپ کو تلاش کرتے ہوئے، جس بچے کو آپ نے بچایا تھا وہ میں ہوں، جس بچے کا آپ نے علاج کیا تھا وہ میں نے حوالہ بتا دیا تہذیب الخلق۔ یہ اعلیٰ درجے کی انسانی قدر ہے، اسلام بھی یہی سکھاتا ہے۔ کسی کے کام آنا سیکھیے، کسی کے دکھ میں اس کو مدد کرنا سیکھیے، کسی کو راحت پہنچانا سیکھیے، اور اس وقت اس کی طرف سے جو آپ کو خیر کا جملہ ملے گا اس سے زیادہ قیمتی دولت کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو راحت پہنچائے، لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ہم کو بہترین انسان بننا ہے، بس ٹاپک ختم۔